نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس سال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے بہت سے کام کر سکیں۔ نیا سال مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکت ڈالے۔ عام طور پر جب نیا سال آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، حالانکہ یہ فکر کا وقت ہوتا ہے، غم کا وقت ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک سال اور گزر گیا۔ گزرتے ہوئے وقت کا احساس ہم سب پر لازم ہے۔ اور کیا یہ معلوم ہے آپ کو کہ سال کون سا شروع ہوا ہے؟ 1426۔ جی ہاں، گویا 15ویں صدی کا پورا ایک ربع گزر چکا ہے۔ 25 سال گزر گئے۔ جب یہ صدی شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں لاہور میں تھی، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب پہلے محرم تھی نئی صدی کی، تو میں سوچتی ہوں کہ پورے 25 سال گزر گئے زندگی کے، ایک پوری ربع صدی، لیکن کیا کمایا اس میں، کیا کیا؟ اور کل قیامت کے دن تو ہر انسان یہی کہے گا کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر گزار کر دنیا سے آئے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت بھی انسان کو اپنا گزرا ہوا ماضی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کل ہی کی تو بات ہے، حالانکہ ربع صدی۔ چلیے صفحہ نمبر 87، مساجد کے احکام، مسجد کی فضیلت۔ عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہے، اللہ اس کے لیے بہشت میں گھر بناتا ہے۔ یعنی خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اللہ کا گھر اس زمین پر بنائے کہ اس میں لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی اس قدردانی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ویسا ہی گھر جنت میں بناتے ہیں۔ اب ویسا ہی سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 تو جس سائز کا، جس کوالٹی کا، اور نمبر 2 جس جذبے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف سائز ہی نہیں دیکھتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے نے کس شوق سے کوئی کام کیا ہے اور کس حیثیت میں، کتنی وسعت تھی اس کے پاس، یا کتنی اس کی طاقت تھی، کتنی حیثیت تھی اس کام کے کرنے کی، اور اس نے اس کو کس بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسند ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں۔ یعنی زمین پر جتنی بھی بلڈنگز ہیں، جتنی بھی عمارتیں ہیں، جتنی بھی جگہ ہیں، جتنے بھی سپاٹس ہیں، ان میں سب سے زیادہ فیورٹ، پسندیدہ مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں۔ مسجدوں سے ملتی جلتی جگہیں وہ جگہ بھی محبت کے لائق ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ پچھلے دور میں یہ کام مسجد کے اندر ہوتا تھا، اب مسجد کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسٹینشن ہوئی اور ایسے مدرسہ یا ایسی جگہیں بنی کہ جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جگہ جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو، خواہ وہ آپ کے گھر کا کوئی گوشہ ہو یا پھر کوئی بلڈنگ ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی جھونپڑی ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہو، اللہ کا دین سیکھا جاتا ہو، وہ بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہوں میں سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔
اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کسی جگہ آپ کے لیے کچھ خاص اہتمام ہو رہا ہے، کچھ کھانے وانے پکائے جا رہے ہیں، آپ کے لیے دعوت کا اہتمام ہے، تو آپ کو کتنا اچھا لگے. تو جو شخص مسجد میں اسی طرح خوشی سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں پر دعوت تیار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب انسان اپنے مقام پر حساب کتاب کے بعد پہنچے گا تو وہ ان دعوتوں سے لطف اندوز ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو خواتین ہیں اور خواتین تو مسجد جا نہیں سکتی. تو آپ دیکھیے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کسی کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھا. اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو مسجد بھجوا سکیں اور اس جہاد میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے لیے یہی اجر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. کیا معنی ہے؟ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، کسی کو نیکی کے کام پہ لگانے والا ایسا ہی ہے جیسے خود کرنے والا. اچھا، یہ جو میں نے ذکر کیا کہ آپ دوسروں کی اس راہ پر لگا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا تدبیر کریں گے؟ اس چیپٹر کو کہاں پڑھیں گے؟ گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کر کے مسجد جاؤ تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، بے شک تم اس وقت نماز ہی میں ہوتے ہو. یعنی تمہارے اوپر وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، یا اس گھر کا ادب اور احترام یا عبادت گاہ کا ایک وقار جو ہے وہ تمہارے دل پر بھی ہونا چاہیے، تمہاری حرکات میں بھی ہونا چاہیے کہ تم اس وقت اللہ کے گھر میں ہو اور ایک مخصوص کام یعنی اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو. اس وقت کیجول ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو،